السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الناقض الاول، سب سے پہلا ناقض، الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. والدلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان جو اس بات کی دلیل ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیے جانے کو نہیں معاف کرتے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتے ہیں. وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ. مردوں سے دعا کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز اور قربانی کرنا، یہ شرک میں شامل ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص کسی جن کے لیے ذبح کرے یا کسی قبر والے کے لیے ذبح کرے. سب سے پہلا ناقض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا ہے، اور یہ ناقض حقیقت میں الحاد ہے. اگر آج معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آج کل کے مشرکین عبادت میں الحاد کرتے ہیں، اور الحاد کا مطلب ہم پڑھ چکے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یکسر بھلا کر غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا. اور آج کل کے اہل شرک کا اگر حال دیکھیں تو یہ ابو جہل اور کفار مکہ کے شرک سے زیادہ خطرناکی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کفار مکہ کا شرک جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، اسے قرآن حکیم نے بیان کیا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اولیاء ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان کا اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ہماری باتیں اللہ کو پہنچا دیں گے، اللہ سے لے کر دیں گے. لیکن آج کل کے اہل شرک، ان کی حالت اگر آپ دیکھیں کہ اپنی پیر کی قبر پر جا کر اس سے اپنے لیے شفا مانگتے ہیں، کہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اسے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ سے یہ چیز لے کر دو، بلکہ ڈائریکٹ اس سے مانگا جاتا ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے. آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، جھولیاں بھر کے جائیں گے. تو اس کی قبر پہ آنے کو اپنی حاجت روائی کے طور پر سمجھا جاتا ہے. کفار مکہ اپنے بتوں کی اس لیے عبادت کرتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں. لیکن آج کے اہل شرک اپنے پیر کو عبادت کا مستحق سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، بھلے وہ لفظ عبادت نہ ہی استعمال کرے، لیکن وہ افعال سر انجام دیتا ہے جو افعال ایک خالق و مالک کے لیے بطور عبادت ادا کیے جاتے ہیں. کفار مکہ آج کل کے اہل شرک کی طرح اپنے معبودان باطلہ کو عبادت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، الشرک فی عبادت اللہ تعالی. اسے شرک اس لیے کہا کہ اس کا انجام شرک کی طرح ہے. جیسے مشرک کے تمام اعمال قبول نہیں ہوں گے، یعنی کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں ہوگا، اسی طرح ملحد کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. جس طرح مشرک کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے، اسی طرح ملحد کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ کی جہنم ہے. اور اس بات کی دلیل قرآن حکیم میں اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیے جانے کو نہیں معاف کرتے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. اگر مشرک توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ ناقابل معافی ہے، اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں. اور اپنی زندگی میں اگر توبہ کر لیتا ہے
تو توبہ کر لینے سے کفر اور شرک جیسے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ مزید مالک کا فرمان سنیے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ان دو آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ شرک اکبر کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں، ان آیات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور آخرت میں تمام گناہوں کی معافی کی امید ہوگی سوائے شرک کے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ چوری، زنا، کبیرہ گناہ، ان سب کی معافی مل سکتی ہے، لیکن مشرک کو معافی نہیں مل سکتی اگر وہ توبہ کیے بغیر شرک اکبر کی حالت میں ہی مر گیا۔ نمبر 2، اس آیت سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس شخص نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا جنت اس پر حرام ہے، جنت میں جانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح جنت کے دروازے سے مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3، اس کا ٹھکانہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ مالک کا فرمان ہے، ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نمبر 4، مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اس کے سارے اعمال جن کو یہ بظاہر نیک اعمال سمجھتا رہا وہ رائگاں کر دیے جائیں گے۔ مالک کا فرمان ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے ان کے اعمال۔ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی نیکیوں کے انبار ہوں، کوئی نمازیں پڑھ کے آئے، کوئی روزے رکھ کے آئے، کوئی حج کر کے آئے، کوئی جہاد کر کے آئے، کوئی صدقے کر کے آئے، یتیموں کی مدد اور بیواؤں کا سہارا بن کر آئے، لیکن اپنے ان اعمال کے ساتھ اگر شرک اکبر کا جرم بھی ساتھ لایا ہے تو وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مشرک پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا اور اتنا خطرناک گناہ ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ غیر اللہ کو پکارنے والا، اللہ کا شریک بنانے والا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی چور ہے یا شرابی ہے یا کوئی بھی کبائر میں سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے اسے اس کے گناہ کی سزا دی تو یہ اللہ کا عین عدل و انصاف ہوگا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ، ہم تجھ سے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنی رحمتوں سے معاف فرما دینا۔ لیکن مشرک کو معافی نہیں مل سکتی۔ ایسا مشرک جو توبہ کیے بغیر حالت شرک کی حالت میں ہی مر گیا، اس کا ہر حال میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ مشرک نے چاہے دنیا میں جتنے مرضی نیک اعمال کیے ہوں، لیکن وہ اس شرک کی وجہ سے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور موحد جتنا مرضی گنہگار ہو، وہ کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے اسے جہنم میں دھکیلا بھی گیا تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر پھر اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں جتنے مرضی نیک اعمال ہوں، وہ سارے کے سارے نیک اعمال بھلے اس کے نامہ اعمال میں انبار ہیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، یتیموں کی کفالت کرتا رہا، شرک کا گناہ ساتھ ہوا تو یہ سب کارت کے
جنت تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو سونگنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ اور توحید اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں جتنے مرضی گناہ ہوں، وہ کسی بھی طرح کے کبیرہ کا مرتکب ہو کر آیا ہو، اگر توحید کی نیکی ساتھ لایا ہے تو اللہ کی رحمت سے گناہوں سے معافی بھی مل سکتی ہے، اور اگر اللہ سزا دے دے تو سزا پوری ہونے کے بعد پھر وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے شرک کی مثال بیان کی، اور وہ ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، کسی قبر کے لیے، کسی پتھر کے لیے، کسی صنم کے لیے، کسی جن کے لیے۔ الحاد میں واقع لوگ سب سے زیادہ اس گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ کوئی جنات کے لیے ذبح کرتا ہے، یا تو ان سے ڈرتا ہے یا ان کے ذریعے اپنی حاجت روائی کرواتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جادوگر جنات کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ جادوگر اپنے پاس آنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک کالا بکرا ذبح کر کے فلاں قبرستان میں یا فلاں ویرانے میں ڈال دیں، تو وہ جن کو راضی کرنے کے لیے، شیاطین کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرواتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے پیروں فقیروں کے عرصوں پہ جا کر بابوں کے نام پر اور قبروں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جانا کسی جانور کا، وہ جن کے لیے ہو، وہ کسی قبر کے لیے ہو، کسی مورتی کے لیے ہو، اور پھر قبر میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ نبی کی قبر ہے یا ولی کی قبر ہے یا کسی بابا جی کی قبر ہے، کسی کے لیے بھی ذبح ہو، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے سنا ہوگا قبروں پہ آنے والے وہ آواز لگاتے ہیں، شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغا تیرے لیے، یہ بکرے کی نیاز تیرے لیے، اور میں اس کے بدلے تو اسے اولاد لینے آیا ہوں۔ تو یہ اپنے پیر و فقیر کے لیے ذبح کرنا، پھر اس سے حاجت روائی کی امید رکھنا، یہ انسان کو شرک اکبر کی دلدل میں دھکا دینے کے لیے کافی ہے۔ شرک کی ایک اور قسم دعا میں شرک کرنا، اور یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا فرمان ہے، سب سے زیادہ لوگ دعا میں شرک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شفا دے دیں، میرے گناہ معاف کر دیں، یا کوئی کہے اے علی رضی اللہ عنہ میری مدد کر دو، میری مشکل کشائی کر دو، یا کسی قبر پہ جا کر، کسی بابے کی قبر پہ جا کر، بزرگ کی قبر پہ جا کر اس سے مانگے اولاد دے دے، رزق دے دے، شفا دے دے، نظر کرم کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، آئے ہیں تیرے در پہ تو جھولیاں بھر دے، یہ سب شرک اکبر ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں ہوگا۔ الدعاء هو العبادہ، یہ پکاری تو عبادت ہے، یہ دعائی تو عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ سے مانگنا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اسباب کے تحت ایک دوسرے کو پکارا جا سکتا ہے، مانگا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں پانی پلا دو، تو یہ اسباب کے تحت اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح نذر و نیاز یہ عبادت ہے۔ کوئی شخص کسی قبر پہ جا کر، پیر و فقیر کے ڈھیری پہ جا کر اس سے مانگے، اس کے لیے جانور ذبح کرے، اور یہ شرط لگا دے کہ مجھے اگر پیر نے بیٹا دے دیا تو میں اونٹ ذبح کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، گائے ذبح کروں گا، فلاں چیز پیر کے نذر کر دوں گا، تو یہ نذر و نیاز بھی عبادت ہے۔ اسی طرح قبروں کا طواف بھی شرک اکبر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے خالص ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ ہر قسم کی عبادت کی صرف ایک اللہ کا حق ہے، اور غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے، شرک اکبر سے بھی محفوظ فرمائے، شرک اصغر سے بھی محفوظ فرمائے، اور جہنم سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہماری خطاؤں کو، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف کر دے، اور ہمیں صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، اس عقیدے کا داعی بنا کر رکھے، اس عقیدے کو پھیلانے والا بنائے، توحید کا درس دینے والا بنائے، اور اسی پیغام کو دیتے دیتے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلائے، اس حال میں کہ مولا ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔